جس کو نازل کیا گیا، اور نزول سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن عظیم کو پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر کے ریزوں میں بٹ جاتا، لیکن اتنا بھاری برکم کلام اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا۔ بھلا وہ کتنے عقل کے اندھے لوگ ہیں جو قرآن عظیم کے نزول سے لے کر کے قیامت تک ایسے کذابوں کا دور آتا رہے گا، یہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور قرآن عظیم کے خلاف، عظمت کے خلاف وہ اپنی ساری باتیں کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ان کی منافقت کا پردہ اللہ چاک کرتا رہے گا تاکہ مومنوں کو یہ دکھایا جا سکے کہ یہ اس طرح کے خبیث فطرت انسان آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، ان کے شر سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ جس کا نام مسلمانوں کے نام کے طرح ہو، ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے، اور کفار اور مشرکین کی سازشوں سے بھی بچنا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچ کر کے قرآن عظیم کو آپ نے اپنا مشن بنا دینا ہے۔ پھر جو قوم قرآن عظیم کے نزدیک آتی رہے گی، اللہ تعالیٰ اسے بلندیوں کے تاج عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کے اندر اونچا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ جہاں ماحول ایسا ہو، پرفتن زمانہ ہو، قرآن عظیم کے خلاف بہت ساری سازشیں ہوتی ہوں، اب ایسے ماحول کے اندر کرنا کیا ہے امت مسلمہ کو؟ امت مسلمہ کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں آج کے دور میں۔ دیکھو، مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے اس دنیا میں سب سے قیمتی اثاثہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان ہی ایک ایسا قیمتی اثاثہ ہے جب یہ بندے کے پاس رہتا ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی بڑی عزت ہوتی ہے اور دنیا والے بھی اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن جب یہ دولت چھن جاتی ہے کسی سے، پھر نہ دنیا میں اس کے لیے کچھ اس کی کامیابی کا کوئی سما رہتا ہے، نہ آخرت میں اس کے لیے کوئی جگہ ہے۔ وہ دنیا کے اندر بھی بدبخت ہو جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ تو ایسے عالم کے اندر دو چیزوں پر مسلمانوں کو عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آج سب سے زیادہ فتنوں کا دور ہے، لیکن اس میں کرنا مسلمانوں کو یہ ہے کہ اپنی دوستی قرآن عظیم سے جوڑنی ہے، قرآن عظیم کو اپنا مشن بنانا ہے۔ ان قریب ہمیں رمضان شریف اپنا سایہ فکر ہونے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر اور برکت کے ساتھ یہ مہینہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور رمضان شریف کے خلاف بھی بہت ساری سازشیں، اتنی ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ دنیا میں جمع ہوتی ہے، لیکن وہاں ان کو بیماری کا شائبہ نہیں ہے۔ اب ساری جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ صرف مساجد کے خلاف، قرآن عظیم کے اجتماعات کے خلاف، اور دین کی بات جہاں کرنے کے لیے لوگ جمع ہوں اور لوگ سننے کے لیے آئیں، ان کے خلاف۔ ایسے عالم میں ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ قرآن عظیم کی تلاوت کرے، اور اس دور کے اندر ہر گھر میں ایک قرآن عظیم کا حافظ بنائے، کیونکہ نسخوں کو بدلا جا سکتا ہے، نسخوں کیوں اس دنیا کے اندر مدفون بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب دجلہ کی تاریخ دیکھیں، جب بغداد کے اندر چنگیز خان کا زمانہ آیا، اس کی حکومت آئی، اس نے ساری بغداد شریف کی لائبریری کو اٹھا کے دریائے دجلہ میں پھینک دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی یہ کئی سارے واقعات ہوئے ہندوستان کے اندر۔ 1857 کے بعد دیکھیں مسلمانوں کا کتنا قیمتی نقصان ہوا۔ اب یہ سارے نقصانات تو ہمارے مد نظر ہیں، لیکن وہ لوگ جو قرآن عظیم کے اس زمانہ کے اندر حافظ تھے، جو قرآن عظیم کے اس زمانہ کے اندر حافظ تھے، جو قرآن عظیم سمجھنے اور قرآن عظیم کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، آخر انہوں نے یہ مشن چلایا، اور یہ آج بھی قرآن عظیم کا اعجاز زندہ ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو قیامت کے سویرے تک یہ زندہ رہے گا۔ جو اس کے خلاف بات کرے گا وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی اس کو اللہ ذلیل فرما کے جہنم کے اندر بنائے گا۔ اب مسلمانوں کو ایسے زمانہ میں اپنے گھر سے ایک ایک بچے کو قرآن عظیم کا حافظ بنایا، باقی چیزیں ہو یا نہ ہو،
انسان تجارت کرے یا نہ کرے، انسان کسی اور فیلڈ کے اندر کامیاب ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن مسلمان ایمان والا ہے، اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، یہ ایمان سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اور ایمان کے ساتھ قرآن عظیم کی حفاظت اور قرآن عظیم کو پڑھنا یہ مسلمان کا مشن ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز، آج کثرت کے ساتھ جہاں مساجد ہیں، ہر جگہ مسجدیں ہیں، دیہات ہو، شہروں میں تو اکثر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اکثر دیہات کا مسئلہ یہ ہے، مشکل سے بیچارے 2 یا 3 بزرگ نمازی آتے ہیں فجر میں۔ اچھا انصاف کے ساتھ مجھے یہ بتاؤ، 12 سال کے بعد کیا بندے کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی ہے؟ آپ لوگ بول نہیں رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں۔ جب 12 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو بندہ مکلف ہو جاتا ہے، شریعت کو اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ کب نماز کی پابندی کریں گے؟ وہ کون سا ایسا ٹائم آئے گا؟ ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہماری مساجدوں میں حی علی الصلاۃ اور فلاح کی آوازیں تو بلند ہوتی ہیں، لیکن جماعت کے اندر 2 یا 3 لوگ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے اس علاقے کے اندر 2-3 لوگ رہتے ہیں، وہاں ہزاروں لوگ بستے ہیں، لیکن غفلت کی ایسی موٹی چادر ہے مسلمانوں کے اوپر کہ جب اس طرح کی چادر پڑ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالم لوگوں کا تسلط ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کامران ہونا چاہتے ہیں، اگر دنیا کو مسخر کرنا چاہتے ہیں، اگر دنیا کے اوپر اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو نام پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک قرآن عظیم کا راستہ ہے جو نبی محترم صاحب لولاک نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس قرآن عظیم سے جن جن لوگوں نے اپنا رشتہ مضبوط کرتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کے اندر اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں آپ، جب یہ اسلام نہیں لے کے آئے تھے، 26 یا 27 سال کی عمر ہے، اس وقت یہ صرف ایک قریش یا مکہ کے لوگوں کے صرف ایک سردار کی حیثیت سے تھے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا اور یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس کے اوپر یہ اسلام لے کے آئے، اور پھر انہوں نے قرآن پڑھا، سرکار سے قرآن سیکھا، اور سیکھنے کے بعد جب ان کی حکومت کا زمانہ آیا تو 36 لاکھ مربع میل کے حکمران اللہ نے ان کو بنا دیا۔ اتنی بڑی سلطنت اللہ نے اس عوض میں عطا فرمائی کہ انہوں نے قرآن کو دنیا کے سامنے رکھا۔ اور مشہور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کچھ عرصہ کے لیے اور رہتا تو ساری دنیا پہ اسلام نافذ ہو جاتا۔ اور آپ کی زندگی، آپ کی تاریخ کا ایک واقعہ یہ ہے، بیت المال کے اندر، اس زمانے کے اندر اسلامی بیت المال ہوا کرتے تھے جیسے آج بینک وغیرہ ہیں، لیکن وہاں غریبوں اور فقیروں لوگوں کو مدد دی جاتی تھی، ان کو ریلیف دیا جاتا تھا، ان کی مدد کی جاتی تھی، ان کو دبایا نہیں جاتا تھا، ان کو اٹھایا جاتا تھا، غریبوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا جاتا تھا۔ آج کا دور بڑا عجیب ہے، ہم مسلمان تو ہیں الحمدللہ، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ کریکٹر جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے اندر تھا وہ آخر ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ آج جو امیر ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ہی امیر رہوں، باقی ساری دنیا غریب ہو جائے، جو غریب ہے تو اس کو پیس دیا جاتا ہے، اس کی داد رسی نہیں کی جاتی، اس کی مدد نہیں کی جاتی، اس کو اتنا زیادہ پیس دیا جاتا ہے کہ وہ تاکہ بات کرنے کے لائق نہ ہو۔ اب اللہ کا عذاب نہ برسے تو کیا ہو۔ میں آخری بات گزارش کر کے گزر جانا چاہتا ہوں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، بیت المال سے ایک ضعیفہ کو تیل دیا انہوں نے، مٹی کا تیل لے کر کے۔ جب یہ ضعیفہ اپنے گھر کی طرف چلتی ہے، راستے میں چلتے چلتے ان کے پاؤں کو ٹھوکر لگتی ہے، وہ تیل زمین میں گر جاتا ہے، زمین اس تیل کو چوس لیتی ہے،
اس کے بعد وہ ضعیفہ واپس آتی ہیں حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں اور کہتی ہیں کہ آپ اس زمانے کے حکمران ہیں، آپ بادشاہ ہیں، اور میرا تیل تو زمین نے چوس لیا ہے، اب میرے تیل کا بنے گا کیا؟ میرے گھر میں اندھیرا کیسے دور ہوگا؟ میری تاریکی کیسے دور ہوگی؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ بڑھیا یہ میرا پیغام لے کے جاؤ کہ اس زمین کے اس حصے سے جا کے کہنا کہ اگر تو نے اس ضعیفہ کا تیل واپس نہ کیا تو عمر تیرے اندر بے نمازی کو دفن کرے گا۔ کس کو؟ بے نمازی کو۔ اب اپنے معاشرے، اصلاح معاشرہ بھی ہے اس کانفرنس کا موضوع، اپنے معاشرے، اپنے سوسائٹی کا حال دیکھیں آپ۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ قرون اولیٰ کی بات ہے، یہ 40-45 صدی کی ہجری کی بات ہے۔ اس زمانے کے اندر جب اس ضعیفہ نے یہ پیغام آ کر کے سنایا کہ امیر المومنین کا یہ فرمانا ہے کہ اگر اے زمین تو نے ضعیفہ کا تیل واپس نہ کیا تو حضرت عمر بن خطاب تیرے اندر بے نمازی کو دفن کرے گا، زمین نے ہاتھ باندھ کر کے وہ تیل واپس کر لیا اور بڑھیا نے اپنا وہ پیالہ سامنے رکھا اور تیل سارا اس کے اندر آ گیا۔ زمین نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں اور ساری چیزیں برداشت ہیں لیکن بے نمازی ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ آج کا حالات، آج کے ماحول پورا جائزہ لیں آپ۔ حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں آپ کا ایک غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کے عرض کی کہ یا سیدنا سرکار غوث اعظم آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں اور میرے گھر میں ایک مسئلہ ہے، میں پورے سال کے لیے غلہ کماتا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ ذرا کہیں نا سبحان اللہ۔ میں پورے سال میں غلہ کماتا ہوں، پورے سال کے لیے میرا حساب یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ غلہ پورے سال میں چل جائے گا 12 مہینے میں، لیکن وہ غلہ 6 مہینے تک چلتا ہے، وہ پورے سال میں چلتا نہیں ہے۔ 6 مہینے کے بعد مجھے پھر زمین میں جو ہے بیج ڈالنا پڑتا ہے، پھر مجھے غلہ کمانا پڑتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراقبہ فرمایا اور کشف سے آپ نے دیکھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے، اور جب کشف سے باہر آیا آپ نے فرمایا کہ تیرا جو گھر ہے وہ ایک راستے کے اوپر پڑتا ہے اور تیرے گھر کے پاس سے ایک راستہ جاتا ہے اور اس طرف جو دیوار ہے اس میں ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ اب یہ بڑا کلیجہ موٹا کر کے سننے والی بات ہے۔ کہا کہ یہ دیوار کے اندر کھڑکی لگی ہوئی ہے، روزانہ ایک دفعہ وہاں سے ایک بے نمازی نیچے جاتا ہے، پھر واپس شام کو واپس آتا ہے، اور تیرا غلہ جو ہوتا ہے وہ اسی کمرے کے اندر ہے جہاں سے بے نمازی کا گزر ہوتا ہے اس راستے میں، اور کبھی کبھی وہ اپنی نگاہ نحوست اس کمرے کے اندر ڈال دیتا ہے اور اس کی آنکھوں کو، اس کی دیکھنے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتا ہے اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تیرا وہ غلہ جو سال کے 12 مہینے چلنا چاہیے تھا وہ 6 مہینے بھی نہیں چل پاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کھڑکی کو بند کریں اور آپ کے غلے کے اندر اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آج جتنا جادو، جتنا ٹونا، جتنی مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، تباہی، جھگڑے، فساد، فتنے ہمارے گھروں کے اندر کیوں ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک ایک نمازی نہیں بلکہ درجنوں درجنوں بے نمازی رہتے ہیں۔ جہاں درجنوں بے نمازی ہوں وہاں برکت آئے کہاں سے؟ اتنی زیادہ نحوست ہو جاتی ہے کہ برکت کو راستہ ہی نہیں ملتا آنے سے۔ آپ اپنی اصلاح کریں۔ سب سے بڑا موضوع آج کی کانفرنس کا یہاں سے پیغام یہی ہے کہ مسلمانوں 2 چیزوں کے اوپر عمل کریں۔ جیسے آج سے کئی 100 سال پہلے اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں سارا کچھ دیا تھا اور کفار مشرکین جو ہے مسلمانوں کے غلام اور جزیہ اور ٹیکس دے کر کے زندگی گزارتے تھے، وہ زمانہ پھر آ سکتا ہے، لیکن آئے گا اسی وقت جب آپ اپنی دوستی قرآن سے کرو گے، قرآن عظیم کو اپنا مشن بنا لو گے اور 5 ٹائم کی نمازوں کی پابندی کرو گے، برائیوں سے بچتے رہو گے، اللہ تعالیٰ بیماریاں بھی دور فرما دے گا، اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھی دور فرما دے گا اور حالات بھی آپ کے اچھے ہو جائیں گے، اور دنیا و آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما
فرمائے گا وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قسم اللہ کی پھر کہکشاں دو ٹکڑے ہو جانا۔ بے سبحان اللہ۔ جو بولتے نہیں بیکار لگنے لگتے ہیں، صحیح ہو کر کے بھی بیمار لگنے لگتے ہیں، اور اپنا تعلق تو اس قبیلے سے ہے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں۔ بے سبحان اللہ۔ قسم اللہ کی پھر کہکشاں دو ٹکڑے ہو جاتا، ذرا سی دیر لگتی آسماں دو ٹکڑے ہو جاتا۔